مشکور ہوں، تو سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک جوان تھے اور شب معراج میں نفل پڑھنے کے لیے مسجد کا امام منبر پہ بیٹھ کر کہتا ہے، اے نفل پڑھنے والوں، معراج میں اس سے بڑا بھی تو کوئی کام تمہارے لیے ہے۔ اے نفل پڑھنے والوں، اس سے بڑا کام بھی تو معراج میں تمہارے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب جوان متوجہ ہو گئے۔ دیکھیے، باتیں سب سنتے ہیں، کوئی ایک بھی عمل کر لے انقلاب آتا ہے۔ سب کے کان متوجہ ہو گئے۔ اللہ کی نماز سے بڑا، وہ بھی نفل سے بڑا، نماز سے بڑھ کر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ تو اس امام نے کہا، آج تک اس امام کا نام بھی لوگوں کو تاریخ میں محفوظ نہیں، کس مرد قلندر کی زبان سے نکلی تھی بات۔ اس نے کہا، تم یہاں اپنی مسجد میں نفل پڑھ رہے ہو، اس نفل سے تو افضل تھا کہ تم اس کی فکر کرتے کہ رسول اللہ نے شب معراج جس مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کی، اس کو تم اہل کتاب کے قبضے سے چھڑا لاتے۔ اس نفل سے بہت بہتر تھا، بہت بہتر تھا اس نفل سے۔ سلطان نے، دیکھو، با مقصد زندگی گزارنے کا فائدہ، لوگ سب بیٹھے تھے، سلطان نے وہیں سر سجدے میں رکھا اور اپنے اللہ سے کہا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد اس وقت تک اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک بیت المقدس پر اسلام کا پرچم نہ لہرا دوں۔ عزم دیکھیں، حوصلہ دیکھیں، مقصد اور منصوبہ دیکھیں۔ آسان تھا؟ کوئی توے پہ انڈا فرائی کرنا تھا بیت المقدس کو آزاد کرانا؟ لیکن جو با مقصد طور پر زندگی گزارتے ہیں ان کا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ جو با مقصد طور پہ زندگی گزارتے ہیں وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ آج مسلمانوں کے پاس کیا مقصد ہے، کیا ایم ہے ہماری زندگی کا؟ ماں مجھے بتائیں ہم کس طرح جی رہے ہیں؟ اور پھر حیرت آپ کو ہوگی کہ اس جوان نے کوشش شروع کی، جب اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تو ایک معمولی سپاہی تھا، ایک معمولی سپاہی سے اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور جب وہ آنکھیں بند کر رہا تھا تو دنیا اسلام کا وہ سب سے بڑا سپہ سالار تھا۔ یعنی قوم کے لیے جن کے سینوں میں منصوبے ہوتے ہیں، اللہ کبھی ان کو ضائع نہیں فرماتا، ذلیل نہیں فرماتا۔ اور اتفاق دیکھیے، جس دن صلاح الدین نے پلان بنایا تھا بیت المقدس کی آزادی کا، وہ دن، وہ شب معراج تھی، اور جس دن مسلمانوں کو چابیاں مل رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں سے، وہ 26 رجب کا دن تھا، اور آنے والی شام 27 رجب کی تھی۔ سلطان نے کہا، کتنا خوبصورت دن ہے کہ آج رجب کی 26 تاریخ گزر کے 27ویں شب آئے گی تو معراج ہوگی۔ اور صلاح الدین نے جب چابیاں لی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنے گئے تھے، اور آج شب معراج میں نوافل پڑھیں گے مسجد اقصی کے اندر۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ کہنے کی بات یہ، ایک مقصد ہو۔ اب کیا مقصد ہونا چاہیے یہ تو آپ سنیں، با مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جو پیرنٹس ہے، ماں باپ ہے، ان سے میری گزارش ہے، پہلی چیز یہ کہ اپنے بچوں کو تربیت کا ایک نظام دیجیے۔ بچوں کی تربیت یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ سب سے بڑا اس وقت ہمارا کام ہے، بچوں کی صحیح تربیت کرنا۔ ہم نہیں کر پا رہے۔ ہمارے بچے جو ایک ایک نئی نئی قسم کی گالیاں دیتے ہیں، وجہ ہمارے گھر کا ماحول، ہمارا تربیت نہ کرنا۔ نمبر 2، بچوں کی تربیت کے لیے ان کو ٹائم دینا ضروری۔ ایک کسان سے، ایک مالی سے سیکھیے، اگر وہ اپنے گلشن کو ہرا بھرا رکھنا چاہتا ہے تو وہ صبح سے لے کے شام تک ان پودوں میں ہی لگا رہتا ہے۔ اگر مالی سو جائے جا کر کے تو اس کے پودوں کو گھن کھا لے گی، اس کے پودوں کو کیڑے کھا لیں گے، کبھی اس کے گلستان میں بہار نہیں آئے گی، پھول نہیں آئیں گے۔ اگر اپنے گلستان کو ہرا بھرا سرسبز و شاداب دیکھنا ہے تو اس میں آپ کو ٹائم دینا پڑے گا۔ یقین سے کہیے، ہم ہوٹلوں پہ جتنا ٹائم دیتے ہیں، کیا ہم نے کبھی گھروں میں اتنا ٹائم دیا؟ میں یہ نہیں کہتا ہوٹلوں میں نہ جاؤ، جائیں آپ، لیکن
اسلام کہتا ہے جہاں بھی جا، اچھا اسلام کسی بھی جائز جگہ پہ جانے سے منع نہیں کرتا، یہ اسلام کی خاص بات ہے۔ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں جتنے انجوائے کی اجازت اسلام دیتا ہے اتنے انجوائے کی اجازت کسی مذہب میں ہے ہی نہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن آپ دیکھیں اسلام منع نہیں کرتا۔ ہوٹل میں جانا ہے جاؤ، پارک میں جانا ہے جاؤ، بازار میں جانا ہے جاؤ، شہروں کی سیر و تفریح کے لیے جانا ہے جاؤ، عمارتیں دیکھنے جانا ہے، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن کنڈیشن کیا لگاتا ہے پتہ ہے؟ جتنی ضرورت ہے بس اتنی دیر کے لیے جاؤ، اس کے بعد وہاں سے نکل جاؤ۔ میں اس کو قرآن سے بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تم جمعہ کی اذان سنو تو کیا کرو؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اپنا کاروبار بند کر دو، خرید و فروخت بند کر دو، اور کہاں جاؤ؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف۔ صحیح، یہی ہے قرآن کا حکم۔ اب آپ آ گئے مسجد میں، مسجد میں آ گئے، اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، بیان ہو گیا، سلام ہو گیا، دعا ہو گئی، صحیح ہے، نماز ہو گئی، نماز پڑھ لی۔ تب قرآن نے کہا تھا کاروبار بند کر کے کہاں جاؤ؟ مسجد میں۔ تو مسجد میں بیٹھے رہے، اب کام ہو گیا، نماز ہو گئی مطلب کام ہو گیا، کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کام ہو گیا نا، مسجد سے نکل جاؤ، باہر ہو جاؤ، باہر ہو جاؤ۔ اللہ باہر جا کے کرے کیا؟ کیا کرنا ہے باہر؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین پر پھیل جاؤ اور کاروبار کرنے لگ جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، مصروف ہو جاؤ اپنے کام دھام کے اندر۔ اب مجھے بتاؤ جب مسجد میں کام ہو جائے تو اسلام کہتا ہے مسجد میں پڑے نہیں رہنا، اس سے نکل جاؤ۔ وہ گپ شپ کی جگہ نہیں، وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں، وہ دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں، وہ سونے کی جگہ نہیں، وہ کھانے کی جگہ نہیں، وہاں نماز ہے، عبادت، عبادت ہو گئی، کام ہو گیا، نکلو وہاں سے۔ تو ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ جب مسجد میں نماز ہو جائے، کام ہو جائے، تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ مسجد سے نکل جاؤ۔ تو ایسے ہی ہے نا، جب مسجد میں نماز کے بعد گپ شپ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے کی اجازت نہیں ہے، عبادت ہوئی، آئے تھے کس مقصد کے لیے؟ عبادت کے لیے، عبادت ہوئی، چلے جاؤ۔ تو جب مسجد کا کام پورا ہو جائے تو وہاں سے چلے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، تو ہوٹل پہ بھی چائے کے لیے جا رہے ہو، کام پورا ہو جائے اٹھ جاؤ، کھانے کے لیے جا رہے ہو جاؤ، کام پورا ہو جائے اٹھ جاؤ۔ یہ کہ آپ گھنٹوں بیٹھے رہے، اخبار چاٹتے رہے، بھنکس کرتے رہے، غیبت کرتے رہے، لڑائیاں لگاتے رہے، ایک دوسرے کی عزت اچھالتے رہے، پگڑیاں اچھالتے رہے، آبرو سے کھیلتے رہے، ذرا گھر جا کے سوچنا کہ جو مذہب عبادت کے بعد مسجد سے نکلنے کی اجازت دیتا ہو، وہ مذہب یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ تم گھنٹوں کہیں بھی پڑے رہو، بغیر مقصد کے کہیں مت جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس میں دین اور دنیا کا فائدہ نہیں ہو وہ کام چھوڑ دو۔ کام صرف آپ کو وہی کرنا ہے یا تو جس میں آپ کا مذہب کا فائدہ ہو یا تو آپ کی دنیا کا فائدہ ہو۔ دین دنیا کا جس میں فائدہ نہیں ہے وہ کام آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ یہ حسن اسلام ہے۔ بلکہ فرمایا دنیا کا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، بس فائدے کا کام کرتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو موبائل پر میرے جوان گھنٹوں گیم کھیلتے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بتائیں اس میں آپ کا فائدہ کیا؟ آپ بتائیں کیا فائدہ ہے؟ اب آپ کہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں آپ کو ایک کام دیتا ہوں، آپ ایک کام کریں، جتنے ٹائم میں آپ گیم کھیلتے تھے کوئی اسلامی لٹریچر میں سے، اسلامی کتب میں سے کتاب لے لیں آپ، اور روزانہ 1 گھنٹے میں آپ کو 10 صفحات پڑھنا ہے۔ کتنے صفحات؟ 10 صفحات۔ 10 صفحات اگر آپ پڑھیں گے تو 1 گھنٹے میں ہو جائیں گے وہ 10 صفحات۔ اگر آپ 1 سال تک کے کتابوں کے 10 صفحات پڑھتے رہے، روزانہ کتنے صفحات پڑھیں؟
10 صفحات. تو جب ایک سال مکمل ہوگا تو آپ کتنے صفحات پڑھ لیں گے پتہ ہے؟ 7,500 صفحات کے آپ عالم بن جائیں گے. آپ نے صرف 1 گھنٹہ دیا روزانہ ایک کتاب کے 10 صفحے پڑھنے کے لیے. 1 سال میں آپ کتنے صفحات کے عالم کہتے ہیں؟ جاننے والے کو، علم والے کو. آپ کو کتنے صفحات کا علم مل جائے گا 1 سال میں؟ 7,500 صفحات کا آپ کو علم مل جائے گا. اگر آپ نے 1 گھنٹہ صحیح طور پہ استعمال کیا تو آپ کا یہ فائدہ ہوا. اسی طرح اگر آپ اپنی پوری زندگی کو صحیح استعمال کریں تو آپ کا کتنا فائدہ ہوگا. بامقصد زندگی گزاریے، اولاد کی تربیت کیجیے. اچھی طرح یاد رکھنا، اور اولاد کی تربیت میں وہ کس کی صحبت میں رہتے ہیں اس پر آپ کی نظر چیل کی طرح ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچائیے، اس لیے کہ انسان کے بڑھنے کا سبب بھی صحبت ہوتی ہے اور انسان کے بگڑنے کا سبب بھی صحبت ہوتی ہے. اسلام نے صحبت پر، آپ کو حیرت ہوگی میرے عزیز، اسلام نے صحبت پر، پڑوس پر اتنا زور دیا ہے کہ جیتے جی ہی صرف اچھی صحبت نہیں، بلکہ اسلام کہتا ہے مرنے کے بعد بھی جب اپنے مردوں کو دفن کرو تو آس پاس کی قبر دیکھو کہ کس کے بازو میں تم دفن کر رہے ہو. یعنی صرف زندگی میں صحبت نہیں، مرنے کے بعد بھی. یعنی تم کسی مجرم، فاسق، فاجر، کافر کے بازو میں اپنا مردہ دفن مت کرنا، ورنہ اس کے عذاب کی نحوست سے یہ بھی پریشان رہے گا. تلاش کرو قبرستان کے اندر نیکوں کی قبر کہاں ہے، اور اپنے مردوں کو نیکوں کے قریب میں دفن کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بازو کا مردہ نیک ہے تو اس کی برکت، اس کی صحبت کی برکت بھی بازو والوں کو ملتی. اب جو مذہب مرنے کے بعد قبروں میں اتنا احتیاط کرے، وہ مذہب جیتے جی صحبت کا کتنا احتیاط کرے. آئیے صحبت، اچھی قبر کی برکت کیا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ایک بندے کا انتقال ہوا. اب جب انتقال ہوا تو لوگ اس کو دفن کرنے لے گئے، وہاں دفن کیا. دفن کے بعد کیا دیکھا کہ اس کی قبر پر پھول آ گئے. وہ بولا واہ یہ کتنا بڑا ولی تھا، کتنا نیک تھا، پرہیزگار تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اس کی قبر پر تو پھول آ گئے. اب لوگ تو لوگ ہیں نا، پبلک تو اپنی پھر پبلک ہی ہے. سوچا جب یار یہ اتنا بڑا ولی تھا تو کوئی دھندا تو شروع ہونا چاہیے نا اس کے نام پہ. جب ولی تھا تو اس کے نام پہ ابھی قبرستان میں دفن کریں گے تو عرس کہاں کریں گے، سندل گاگر چادر کہاں ہوگی. اسی لیے کوئی نئی جگہ اس کو بنائے تاکہ وہاں دھندا کر سکے. آج تو یہ حالات ہیں مسلمانوں کے، بالکل سنیوں کے، جو مر رہا ہے اس کا عرس ہو رہا ہے. کوئی معیار ہے عرس کا؟ اب بتاؤ نا، عرس کا بھی تو کوئی معیار ہوتا ہے نا کہ انہی لوگوں کا ہوگا اور ان کا نہیں ہوگا. ان کو مرحوم کہا جائے گا، ان کو رحمت اللہ علیہ کہا جائے گا. کوئی فرق تو ہے نا؟ کہاں ہے؟ سب اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جو بولنے جاتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہوگی، یہ ایسا بولتے ہیں. ہر ایک کا عرس کرنے کا نقصان بتاؤں آپ کو، ہر ایک کا عرس کرنے کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ نے چٹنگ باز لوگوں کا عرس کیا تو جو اصلی ولی ہیں ان کو بھی لوگ ایسے ہی سمجھیں گے کہ یہ بھی ویسے ہی رہے ہوں گے اور ان کے ماننے والوں نے ان کو بڑا چڑھا دیا. نقصان ہوا. یا پھر دوسرا رخ یہ ہوگا، یا تو ان کو ان جیسا سمجھا جائے گا عرس کی وجہ سے، یا تو ان کو ان کے برابر سمجھا جائے گا. ہے دونوں حالتوں میں نقصان. تو کیوں یہ کام کرتے ہو؟ کسی کی عقیدت کے لیے کیا عرس ہی ضروری ہے؟ سالانہ فاتحہ نہیں کر سکتے؟ دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے؟ آپ مجھے بتائیں نا. ایک وقت وہ آئے گا اگر یہ صورتحال رہی، ہر ایک کا عرس کرتے رہے تو پھر ہم بڑے بزرگوں سے دور ہو جائیں گے. ایک معیار ہونا چاہیے، ایک اعتدال ہونا چاہیے. اور کس کو مرحوم کہیں گے؟ حالانکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے زیادہ، لیکن عرف کا اعتبار ہوتا ہے. مرحوم کا مطلب وہ کہ جس پہ رحم کیا گیا، رحمت اللہ علیہ وہ کہ جس پہ اللہ رحمت فرمائے. کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن
عرف کا اعتبار ہوتا ہے. مرحوم سن کر لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی عام آدمی تھا, رحمت اللہ علیہ سن کر کے لگتا ہے کہ یار اللہ کا ولی تھا. آج کل تو جو قرضے چھوڑ کر گئے وہ بھی رضی اللہ عنہ کہے جا رہے ہیں. کیا حال ہے میری قوم کا, سوچے نہ ذرا. جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کبھی رمضان شریف کے روزے بھی نہیں رکھتے تھے, وہ بھی رضی اللہ عنہ کہے جا رہے ہیں. کوئی شعور تو ہوتا ہے. دین کے ساتھ یہ مذاق ہوگا اور سب چپ رہیں گے؟ کوئی ہے بولنے والا حق کے لیے؟ کسی کے منہ میں ہے زبان؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم دین سے کہیں باہر نہ ہو جائیں. دین سے کہیں لوگ دودھ میں پانی ملاتے ملاتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دودھ میں پانی نہیں ملتا رہے گا, پھر پانی میں دودھ ملنے لگے گا. یہی صورتحال ہوگی. یہ بھی چلے گا, یہ بھی چلے گا, یہ بھی چلے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب چلے گا, پانی ہی رہ جائے گا. دین کا دودھ کہاں رہے گا؟ آنے والی نسلوں کو دین کہاں ملے گا؟ آنے والی نسلوں کو. آپ صحابہ اتنے کٹر اور مضبوط تھے, ایک شخص فرض نماز کے بعد سلام پھیر کر جلدی سے کھڑا ہوا سنت ادا کرنے, فاروق اعظم نے ہاتھ پکڑ کے کھچ کے بٹھایا, نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں. کہا کہ کچھ وقفہ دے فرض اور سنت کے درمیان, کہیں اس کے درمیان وقفہ نہ دینے کی وجہ سے لوگ اس کو بھی آنے والی نسل فرض ہی سمجھنے نہ لگے, اس لیے تھوڑا وقفہ دے تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے کہ فرض الگ ہو گئی, اب اس کے بعد سنتیں اور نفل الگ ہو گئی. یہ ان کی سوچ تھی, دور اندیشی تھی. اس لیے میری گزارش ہے آپ سے, اگر میری بات بری لگے تو معاف کرنا. میں تو آپ کے محلے کا ہی ہوں اور آپ کا بچہ ہوں, لیکن اگر میں حق کہہ رہا ہوں تو اس کو قبول کرنا چاہیے. اب میری بات غلط ہے تو ہوں تو آپ ہی کے محلے کا بچہ, آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں. میں نے کب آپ کی بات ماننے سے انکار کیا؟ لیکن اگر میری بات سچی ہے تو آپ کو ماننا چاہیے. بات چلے میں سمیٹ لوں, بات ختم کر دوں, وقت بھی ہو گیا. عرض میں آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا کہ جب اس کو دفن کیا وہاں اور پھول قبر پہ آ گئے اور لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کو الگ دفن کریں گے تاکہ اس کا مزار بنے گا, اس کا مزار بنے گا, اس سے کچھ فائدہ ہو. جب اٹھا کے اور جگہ لے کر گئے تو وہاں سانپ آ گیا. کیا آ گیا؟ سانپ. ارے اور گھسا قبر میں, یہ کیا ہو گیا؟ تو ایک اللہ کے ولی صاحب کشف موجود تھے, آنکھیں بند کی, انہوں نے کشف کیا. حالانکہ یہ بات کشف والی سب کو ہضم نہیں ہوتی, لیکن ہم اہل سنت مانتے ہیں, اور جو مانتے ہیں انہی کے لیے باتیں کی جاتی, جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. آنکھ بند کی کشف کیا, کہ اللہ کے بندو یہ مجرم اور پاپی ہی تھا, وہاں دفن کیا تو بھی, یہاں دفن کیا تو بھی. کافر کا بات اتنی تھی کہ نصیب سے وہ جو بازو کی قبر تھی وہ ایک ولی کی تھی, تو اس کی صحبت کی برکت سے اس سے عذاب رکا ہوا تھا. اور جب صرف یہی یہ آ گئے نا جناب تو اصلیت اوپن ہو گئی. تو آپ بتائیں کہ قبروں کے لیے بھی یہ ہے کہ دیکھو کہ بازو میں ہے کون. یوں ہی تھوڑی صدیق اکبر دعا کرتے تھے اور فاروق اعظم دعا کرتے, مولا تیرے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما. جن کو جنت کا وعدہ رسول اللہ نے کیا, جنت کی ضمانت دی, پھر وہ نبی کا قدم کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ کیونکہ جانتے تھے جیتے جی بھی ان کی صحبت چاہیے اور بعد وصال بھی ان کی صحبت چاہیے. تو صحبت کی یہ اہمیت ہے اسلام میں. تو اپنے بچوں کے لیے فیصلہ کرو کہ آپ کو اپنے بچوں کو رکھنا کس کی صحبت میں, اور اگر آپ نے صحبت کا خیال نہ کیا تو نبی کا بیٹا بھی بری صحبت میں رہ کر بگڑ گیا, کافر ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کے بارے میں قرآن کی آیتیں ہیں اور ایک مقام پہ کہہ دیا گیا لیس من اہلک, اب یہ آپ کی اولاد ہی سے نہ رہا. اللہ ہمیں توفیق دے. کہنے کو بہت سی باتیں, لیکن چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, اگر آپ اس طرح کے اصلاحی عنوانات سننا چاہتے ہیں تو ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد یا رسول اللہ میں سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے, آپ اس میں شرکت فرمائیں. اس